إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں بیک وقت صبر اور شکر کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندوں مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری شکر گزاری کرو، ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات دیکھیے، صبر اور شکر زندگی کی یہ 2 عظیم عبادتیں ہیں۔ ایک مومن کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی، ان 2 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت سے ضرور گزرتی ہوگی، اور بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگیاں بیک وقت ان دونوں امتحانات سے گزر رہی ہوگی، صبر کے امتحان سے بھی اور شکر کے امتحان سے بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک عظیم حدیث میں، جسے حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، آپ نے اس حدیث میں فرمایا: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ ان امره كله له خير، مومن کے ساتھ اس کی زندگی میں، اس کے شب و روز میں، اس کے لیل و نہار میں جو بھی ہوتا ہے، جو بھی حالات اس پہ گزرتے ہیں، انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جن حالات سے بھی گزرے، وہ ہر قسم کے حالات کو اپنے حق میں اپنے رب کا فیصلہ تسلیم کرتا ہے، اپنے رب کی مرضی تسلیم کرتا ہے، تقدیر کا فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے آگے اثر تسلیم خم کر دیتا ہے، راضی برضا رہتا ہے۔ تو نتیجے میں حادثات دنیا، زندگی کی الجھنیں، زندگی کی پریشانیاں، مصروفیات لیل و نہار، شب و روز کی مشغولیات اسے پریشان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے میرے بارے میں، یہ میرے رب کی لکھی ہوئی تقدیر ہے میرے بارے میں، یہ میرے رب کا چاہا ہوا معیار زندگی ہے میرے لیے، یہ میرے رب کی مشیت ہے، یہ میرے رب کی حکمت ہے، میرے رب نے میرے ساتھ یہی چاہا ہے۔ یہ سوچ کر بندہ مومن زندگی میں آنے والے نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، جو بھی جس قسم کے حالات سے بھی گزرتا ہے، حالات سے
سے وہ راضی رہتا ہے۔ ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، کہا کہ یہ شان کہ زندگی میں ہمیشہ راضی رہنا، جن حالات سے بھی انسان گزر رہا ہے اس پہ خوش رہنا، قناعت کرنا، یہ صرف مومن کی شان ہے، یہ کافر کے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، کہا کہ إِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، مومن کے ساتھ زندگی میں جو بھی ہوتا ہے، جو بھی گزرتا ہے، انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں کیسے بہتر ہوتا ہے؟ کہا إِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ، زندگی میں اگر اسے آسانیاں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، ترقی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، نیک نامی ملتی ہے، بزنس ترقی کر رہا ہے، اللہ نے شہرت دے رکھی ہے، خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، شادمانیاں ہیں، سارے حالات موافق ہیں، شکر، تو وہ اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے اور شکر کی عبادت بجا لاتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ شکر گزاری اس کے حق میں اللہ کے پاس بہتر ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر زندگی میں اسے مشقتیں لاحق ہوتی ہیں، تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں، بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، نقصان سے دوچار ہوتا ہے، رنج ملتے ہیں، غم ملتے ہیں، دکھ ملتے ہیں، مصائب و آلام کا سامنا کرتا ہے، نہ مساعد ماحول، نہ موافق حالات کا مقابلہ کرتا ہے، صبر، ان حالات میں وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ صبر اس کے حق میں اس کے رب کے پاس بہتر ہوتا ہے۔ حضرات دیکھیے یہ بات، یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو عبادتیں ہیں، ایک عبادت شکر ہے، ایک عبادت صبر ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی ان دو امتحانات میں سے کسی نہ کسی ایک امتحان سے ضرور گزر رہی ہے۔ یا تو ہم امتحان شکر سے گزارے جا رہے ہیں، یا تو ہم امتحان صبر سے گزارے جا رہے ہیں۔ جن کی زندگی میں ترقیاں ہیں، خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، شادمانیاں ہیں، رب وہ لوگ امتحان شکر سے گزارے جا رہے ہیں۔ جن کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، رنج ہیں، غم ہیں، وہ امتحان صبر سے گزارے جا رہے ہیں۔ اب یہ رب کی مرضی ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی مشیت ہے کہ وہ کس کا انتخاب امتحان صبر کے لیے کرے اور کس کا انتخاب امتحان شکر کے لیے کرے۔ اس میں میری اور آپ کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے ہمارے حق میں۔ تقدیر جب لکھی جاتی ہے، تقدیر میں ہمارے حق میں جو امتحان، وہ شکر کا امتحان، وہ صبر کا امتحان ہو، جو لکھ دیا گیا ہے، اس دنیا میں اس امتحان سے ہمیں گزرنا ضرور ہے۔ اور یاد رہے کہ دونوں ہی امتحان ایک مومن کو اللہ کی نظروں میں کامیاب بناتے ہیں، مقبول بناتے ہیں، یا تو وہ شکر گزاری کر کے بندہ شاکر بنتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے، یا صبر کر کے بندہ صابر بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بنتا ہے۔ اور بہت سارے تو ایسے ہیں ہم میں سے کہ جن کی زندگی میں بیک وقت یہ دونوں امتحانات چل رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو بیک وقت زندگی میں ان دونوں امتحانات سے گزارے جا رہے ہیں۔ امتحان شکر سے بھی ہم گزر رہے ہیں، امتحان صبر سے بھی ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے جذبہ شکر گزاری کا بھی امتحان لے رہا ہے، اللہ ہمارے جذبہ صبر کا بھی امتحان لے رہا ہے۔ انسانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جن کی زندگی میں بیک وقت یہ دونوں امتحان چل رہے ہیں۔ زید ہے، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، تندرستی دے رکھی ہے، عافیت دے رکھی ہے، پوری فیملی صحت مند ہے، مگر غربت ہے، ناداری ہے، فقر و فاقہ ہے، محنت کرتا ہے، آمدنی نہیں ہوتی ہے، کمائی نہیں ہوتی ہے۔ صحت کے اعتبار سے یہ فیملی اور زید امتحان شکر سے گزارے جا رہے ہیں، اور مالی اعتبار سے یہ امتحان صبر سے گزارے جا رہے ہیں۔ اور وہی کوئی بکر ہے، خوب اللہ نے دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، بنگلے دے رکھے ہیں، گاڑیاں دے رکھی ہیں، پر بیمار ہے، امراض ہیں، الجھنے ہیں، فیملی ممبرز بیمار ہیں، تو یہ صحت کے معاملے میں امتحان صبر سے گزارا جا رہا ہے اور مال کے معاملے میں امتحان شکر سے گزارا جا رہا ہے۔
تو جیسے ہم نے کہا کہ انسانوں کی اکثریت اور میجارٹی ایسوں کی ہے کہ جن کی زندگی میں اللہ رب العزت بیک وقت یہ دونوں امتحان لے رہا ہے، اور بندہ مومن ہے کہ دونوں امتحانات میں کامیاب ہوتا ہے، نعمتوں میں وہ شاکر بن کے کامیاب ہوتا ہے، مصیبتوں اور حادثات میں وہ صابر بن کے کامیاب ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا قانون یہ ہمیشہ سے رہا، سب کے ساتھ رہا، اور تو اور انبیاء و رسول پیغمبروں کے ساتھ بھی رہا۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے کچھ کا سلیکشن امتحان صبر کے لیے کر لیا، اور کچھ کا سلیکشن اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے امتحان شکر کے لیے کر لیا۔ ایک طرف ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت نظر آتی ہے، ایوب علیہ السلام کی ہستی نظر آتی ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے بڑے امتحان سے گزارا، بڑے آزمائش سے گزارا، بڑی محرومیاں ان کے حق میں آئی۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے ان کی دعا اور ان کی مناجات نقل کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ لوگوں ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو ندا دی اور اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا انی مسنی الضر، پروردگارا تکلیف لاحق ہوئی ہے، پریشانی لاحق ہے، وانت ارحم الراحمین، اور ابھی بھی میرا ایمان یہ ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ دیکھیں مفسرین لکھتے ہیں ایوب علیہ السلام کی آزمائش اس حیثیت سے تھی، اللہ نے پہلے تو انہیں خوب نوازا تھا، دولت سے نوازا تھا، مال سے نوازا تھا، صحت سے نوازا تھا، تندرستی سے نوازا تھا، اہل و عیال سے نوازا تھا، اور جب اللہ کو ان کی آزمائش مقصود ہوئی، ایک ایک کر کے نعمتیں چھنتی گئیں، مال ختم ہو گیا، غربت کے اندھیرے سائے ان کے گھر میں چھا گئے، اولاد سب وفات پا گئی، اور اس کے بعد صحت چھن گئی، ایسے بیمار ہوئے کہ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ سارا کا سارا بدن ایوب علیہ السلام کا زخموں سے چور، سر سے پیر تک ان کے جسم میں، ان کے بدن میں زخم ہی زخم، دکھ پر دکھ ہے۔ یہاں ایک طرف غربت ہے، ایک طرف گھر میں بچوں کے حادثات ہیں، انتقال ہو رہا ہے، وفیات ہو رہی ہیں، اور اس پر یہ کہ بیماری اور مرض ایسا کہ جسم سارا کا سارا زخموں سے چور، اور وہ بھی اس آزمائش میں چند ایام نہیں، چند ہفتے نہیں، چند مہینے نہیں، پورے 18 سال ایوب علیہ السلام اس امتحان سے گزارے جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اس امتحان جو دیکھو انسان شروع سے ہی اگر غریب رہے تو غربت اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں، شروع سے ہی اگر بیمار رہے بیماری اس کے لیے اتنے بڑا مسئلہ نہیں، شروع سے ہی اولاد سے محروم رہے اولاد سے محرومی اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ پہلے انسان مالدار رہے پھر مال چھن جائے، پہلے انسان صحت مند رہے پھر صحت چھن جائے، پہلے انسان کو اہل و عیال ملے پھر اہل و عیال ختم ہو جائے، یہ آزمائش، یہ امتحان بہت بڑا ہوتا ہے۔ پانے کے بعد محروم ہونا اور پانے کے بعد کھو لینا، اسی امتحان سے ایوب علیہ السلام گزارے گئے، اور 18 سال مرض اور بیماری کی مشقتوں کو، اذیتوں کو جھیلا اور برداشت کیا، اور 18 سال بعد اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ پروردگارا مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، 18 سال کی تکلیفوں کو برداشت کر کے بھی کہتے ہیں ابھی بھی میرا ایمان یہی ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو چند دنوں کی تکلیف، چند ہفتوں کی تکلیف، چند مہینوں کی تکلیف پہ رب العالمین سے شکوے کرنے لگتے ہیں، شکایتیں کرنے لگتے ہیں، تقدیر کے فیصلوں پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں، تبصرے کرنے لگتے ہیں، تنقیدیں کرنے لگتے ہیں۔ 18 سال کی اذیت کو چھیل کر کہہ رہے میرا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اور اہل علم نے یہاں ایک اور نقطہ یہ بھی ذکر کیا، دعا کا ترجمہ آپ نے سنا، دعا کے ترجمے میں کہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ مجھے شفا دے دے، یہ نہیں کہا انی مسنی الضر فاشفنی، مجھے تکلیف لاحق ہوئے شفا دے دے۔ دیکھو وہ شفا مانگ رہے ہیں ضرور،
دبے الفاظ میں مانگ رہے ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ شفا دے دے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ عرض حال اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، اپنا مدعا اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں کہ پروردگارا تکلیفوں میں گھرا ہوا ہوں، مشقتوں میں گھرا ہوا ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَاشْفِنِي نہیں کہا، شفا دے نہیں کہا۔ اس سے کیا معنی پیدا ہوئے جانتے ہیں؟ وہ گویا ایک طرح سے شفا دبے الفاظ میں مانگ بھی رہے ہیں، لیکن فشفنی کہہ کر ساتھ ہی اللہ سے یہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ پروردگارا میں شفا مانگ رہا ہوں ضرور، لیکن اگر تیری مرضی یہ ہے کہ زندگی بھر اسی تکلیف میں رہوں تو اس کے لیے بھی تیار۔ اسی لیے رب العالمین نے ساتویں آسمان سے ان کے حق میں گواہی دی، کہا انا وجدناہ صابرا، انا وجدناہ صابرا، ہم نے واقعی ایوب کو بڑا صبر کرنے والا بندہ پایا، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا وہ ہمارا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کہہ رہا ہے، اپنے آخری کلام میں فرما رہا ہے، اتنا بڑا سرٹیفکیٹ رب العالمین انہیں دے رہا ہے، انا وجدناہ صابرا، ہم نے آزمایا اور خوب آزمایا، اور واقعی ہم نے ایوب کو کہ صبر کا حوصلہ پایا، اور ایوب کو ہم نے بڑا صبر کرنے والا بندہ پایا، اور نعم العبد، ایسا صبر کرنے والے بندے بڑے اچھے بڑے پیارے بندے ہوتے ہیں۔ ایک طرف دیکھیے اللہ نے حضرت ایوب جیسی ہستیوں کا انتخاب امتحان صبر کے لیے کیا، تو وہیں آپ دیکھیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ نے ان کا سلیکشن امتحان شکر کے لیے کیا۔ ایوب علیہ السلام کے مقدر میں محرومیاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کو اتنا نوازا گیا کہ ان کے بعد اس قدر کسی اور کو نوازا نہیں گیا، ویسے اختیارات، ویسا اقتدار، ویسی مملکت، ویسی شان و شوکت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، انہوں نے دعا کی تھی، کہا پروردگارا ایسی سلطنت عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شان شان نہ ہو، کسی کے بس میں نہ ہو۔ ایک مرتبہ پیارے نبی نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں آپ آگے بڑھے پیچھے ہٹے، صحابہ نے نماز کے بعد کہا اللہ کے نبی نماز میں آپ نے غیر معمولی حرکت کی، آج آگے بڑھے جیسے کہ کسی کو پکڑنا چاہ رہے تھے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ کہا اصل میں یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، ایک عفریت جن نماز میں آ کے خلل ڈالنے لگا، آگے بڑھا، آگے بڑھ کے پکڑ لیا میں اس کو، اور سوچا کہ مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں، پر میرے بھائی سلیمان کی دعا مجھے یاد آ گئی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگارا ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت، ایسا اقتدار اور ایسا اختیار عطا فرما جو میرے بعد کسی کے بس میں نہ ہو۔ کہا اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی، اس جن کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا ہوتا اور مدینے کے بچے اس سے کھیل رہے ہوتے۔ کیوں؟ ایوب سلیمان علیہ السلام کو رب العالمین نے بہت نوازا۔ کن کن چیزوں سے نوازا؟ جنات کے قبیلے ان کے ماتحت کر دیے گئے، جنات کے قبیلے ان کے ماتحت کر دیے گئے، ان کے اشاروں پہ سارے کام کرتے تھے، جو کام یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، ان جنات کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے محل بناتے تھے، عالیشان بنگلے تعمیر کرتے تھے، بڑی بڑی دینگیں بناتے تھے، اور ان کے لیے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سمندر میں جنات غوطے لگا کر ہیرے جواہرات سمندر سے نکال لا دیتے سلیمان علیہ السلام کو، اور علوم و فنون کی نعمت سے یوں نوازا تھا سلیمان علیہ السلام کو کہ داؤد علیہ السلام کے لیے اگر لوہا نرم کر دیا گیا تھا تو سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا گیا تھا۔ اللہ نے کہا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، پرندوں کی بولیاں سن لیتے تھے، پرندوں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے،
اور ان نعمتوں کو پا کر سراپا شکر گزاری دیکھیے، کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے، مجھے کچھ مل جاتا ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں، میں کتنا اترانے لگتا ہوں، کتنا تکبر کرنے لگتا ہوں، اور جن کے پاس یہ چیز نہیں ہے انہیں کتنی حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ یہی میرا اور آپ کا کردار ہے۔ لیکن یہ انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں، نعمتوں کو پا کر، کیسی نعمتیں، اللہ اکبر، ان کے دربار میں ایسی صلاحیتیں تھیں، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایسے افراد تھے، ایسی صلاحیتیں تھیں۔ ملکہ سبا بلقیس کے تخت کو یمن سے فلسطین حاضر کرنے کی جب بات آئی اور ایک جن نے کہا کہ آپ کی یہ جو مجلس ہے جو 3 سے 4 گھنٹوں پر مشتمل ہوا کرتی تھی، مثلا جہاں وہ قضا فیصلوں کے لیے بیٹھا کرتے تھے، ایک جن نے جب یہ کہا کہ میں اس تخت کو یمن سے فلسطین تو آپ کی اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، تو ایک دوسرے نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ کا حکم ہو پلک جھپکنے کی دیر میں حاضر کر دوں گا، اور اس نے پلک جھپکنے کی دیر میں حاضر کر ڈالا۔ کتنی مسافت جانتے ہیں؟ فلسطین سے یمن جہاں ملکہ سبا رہتی تھی 1500 میل کی مسافت، جانا 1500 اور واپسی 1500، 3000 میل کی مسافت سے ملکہ سبا کا تخت اس نے پلک جھپکنا، جس میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے، پلک جھپکنے کی دیر میں حاضر کر ڈالا۔ اتنی عظیم نعمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا، اور شکر گزاری کیسی، دور دور تک کہیں انانیت، غرور، تکبر بالکل نہیں، سراپا شکر گزاری دیکھیے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں میں سے بہت سارے بندوں پر ہمیں فضیلت عطا کی ہے۔ اور سراپا شکر گزار ہو کر دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ کہا کہ پروردگارا مجھے توفیق دے دے کہ وہ نعمتیں جن کا انعام تو نے مجھ پر کیا، اور وہ نعمتیں جن کا انعام تو نے مجھ سے پہلے میرے ماں باپ پہ کیا۔ داؤد علیہ السلام کو بھی ویسے ہی نوازا گیا تھا، وہ نبی بھی تھے، وہ خلیفہ بھی تھے، وہ نبی بھی تھے، وقت کے حکمران اور بادشاہ بھی تھے، تو سلیمان علیہ السلام انہی کے بیٹے تھے۔ کہا کہ پروردگارہ توفیق دے دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی اور مجھ سے پہلے میرے والدین کو عطا کی، ان تمام نعمتوں کی میں شکر گزاری کر سکوں، اور کہا ایسا عمل کر سکوں جس عمل سے تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرمانا۔ یہ دعا ایسا نہیں کہ صرف سلیمان علیہ السلام پڑھے اور انہی کی دعا تھی، بلکہ ہر مومن کو یہ دعا یاد رہنی چاہیے، اور اللہ سے مانگنے کے لیے جب بھی ہمارا دست دعا اٹھے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم بھی گرچہ بہت ساری محرومیاں زندگی میں رہیں گی، لیکن اگر مومنانہ نقطہ نظر سے جائزہ لیں گے، ان محرومیوں کے باوجود زندگی میں بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اور اتنی ملی ہوئی ہیں کہ ان نعمتوں کا ہم شکر کما حقہ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ اور تو اور نبی عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، وہ مکے کی زندگی ہو یا وہ مدینے کی زندگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے صبر آزما حالات سے گزرے۔ مکے میں 13 سال مشرکین ستاتے رہے، ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے، وہاں ایک دشمن تھا، مدینے میں 2 دشمن، ایک طرف منافقین کی مکاریاں اور سازشیں، اور دوسری طرف یہودیوں کی عیاریاں، ان کی شرارتیں۔ پیارے نبی کی زندگی مکے میں بھی مدینے میں بھی قدم قدم پر آزمائشوں سے گزر رہی ہے، مشقتوں سے گزر رہی ہے، پر صبر ایسا کہ مصیبتوں میں گزر کر بھی پیارے نبی ہمیشہ بندہ شاکر بنے رہے۔
بندے شاکر بنے رہے۔ جب صحابہ نے آپ سے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اگلے پچھلے سارے گناہ آپ کے بخش دیے گئے، معاف کر دیے گئے، اور اس قدر عبادت کرنے کی آخر کیا ضرورت کہ تہجد اتنی لمبی اور اتنی طویل پڑھتے ہیں آپ کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حق شکر گزاری نہ کروں؟ گزر رہے ہیں صبر کے حالات سے، اور زبان پر کلمات شکر ہیں، کلمات تشکر ہیں۔ یہ بندے مومن کے صبر کا معیار ہوتا ہے کہ جن حالات میں اوروں سے صبر نہیں ہوتا ان حالات میں بندے مومن بندے شاکر بنتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے کہا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، نعمتوں کو پا کے شکر گزاری کرنا، شاکر بننا، مصیبتوں میں گھر کر صبر کرنا اور صابر بننا، یہ صرف مومن کی شان ہے۔ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو بے دین ہے، جو اللہ کی تعلیمات سے دور ہے، وہ کہا کہ نعمتیں پاتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کافر کے پاس وہ حوصلہ نہیں ہوتا، مشرک کے پاس وہ ہمت نہیں ہوتی کہ جو اسے مصیبتوں کے سامنے صبر کی چٹان بنا کے کھڑا کر دے اور نعمتوں میں خدا فراموشی سے بچا کر اسے بندے شاکر بنائے۔ کافر کے پاس یہ حوصلہ نہیں ہوتا ہے۔ بندے مومن جن حالات میں ایک بے دین اور بے نمازی اور مشرک سے صبر بھی نہیں ہوتا، بندہ مومن وہاں شاکر بنتا ہے۔ علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے سلف میں سے کسی کا قول نقل کیا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے، 4 باتوں پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کہا جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے 4 باتوں پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں مصیبت میں گھر کر۔ کہا کہ پہلی شکر گزاری اس لیے کرتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آئی ہوئی مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے، میرے دین سے نہیں۔ میرا دین تو محفوظ ہے، میں شرک تو نہیں کیا، میرا عقیدہ تو لٹا نہیں، میں بدعت میں ملوث نہیں ہوا، میں سنت پہ قائم ہوں، میں بے نمازی نہیں ہوا، میں نے نماز نہیں چھوڑی ہے، میں بد اخلاق نہیں ہوا، اخلاق پہ قائم ہوں۔ شکر ہے کہ میرا دین محفوظ ہے، مصیبت آئی ہے تو میری دنیا پر آئی ہے، بیمار ہوا ہوں، صحت چھینی ہے، مال کا نقصان ہوا ہے، بزنس کا نقصان ہوا ہے، تجارت کا نقصان ہوا ہے، کوئی سڑک کا حادثہ ہوا ہے، مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے، میرے دین سے نہیں، میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ کہا دوسری شکر گزاری اللہ کی مصیبت میں گھر کے اس لیے کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ مصیبت جس شکل میں آئی ہے وہ اس سے بڑی شکل میں بھی آ سکتی تھی، جس شکل میں آئی ہے اس مصیبت کی اس سے بڑی شکلیں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگارا تو نے مصیبت لائی تو چھوٹی مصیبت لائی، شکر ہے تیرا، جبکہ وہ اس سے بڑی شکل میں آ سکتی تھی۔ اور کہا تیسرے میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب بھی مصیبت آتی ہے تو اس کی تقدیر کے فیصلوں سے راضی برضا رہ کر اللہ مجھے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھنے کی توفیق پر میں اللہ کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور چوتھے کہا کہ چوتھے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مصیبت آئی ہے تو اللہ نے اس مصیبت پہ مجھے صبر کرنے کی طاقت عطا کی ہے، صبر کا حوصلہ بھی دے رکھا۔ دیکھیے اگر مومن سوچ انسان ایسے بنا لے، مثبت سوچ کا حامل بن جائے، تو بتاؤ کون سا حادثہ ہے، کون سی مصیبت ہے جو زندگی میں ہمیں ہرا سکتی ہے اور ہمیں شکست دے سکتی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں یاد رکھیے یہ 2 امتحان شکر اور امتحان صبر ہے۔ ان دونوں امتحانات پہلے جائزہ لو کہ کہاں میں امتحان شکر سے گزر رہا ہوں اور کہاں میں امتحان صبر سے گزر رہا ہوں، اور شکر گزاری کرو نعمتوں پر جو نعمتوں کی ملی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تو فرماتا ہے وَاعْمَلُوا آلَ داود شُكْرًا، حضرت سلیمان، حضرت داؤد جنہیں نوازا گیا تھا ان سے مخاطب ہو کے اللہ نے کہا اے آل داؤد شکر گزاری کے طور پہ عمل کیے جاؤ، عمل کیے جاؤ۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ،
ہاں یہ حقیقت ہے کہ میرے بندوں میں نعمتوں کو پا کر مجھے یاد رکھنے والے اور میری شکر گزاری کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، سعادت مند ہے وہ لوگ جو اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جنہیں اللہ خود نے کہا کہ یہ زمین پر بہت تھوڑے ہیں، جو پا کر بھی نعمتوں میں بھی خوشیوں میں بھی مجھے یاد رکھتے ہیں اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتے۔ اور نعمتوں کی یہ شکر گزاری ہماری نعمتوں کو ترقی کی راہ پہ لگائے گی، ہماری نعمتوں کی حفاظت کرے گی۔ بالشکر تدوم النعم، کہا کہ شکر گزاری سے ہی نعمتیں دائم قائم اور باقی رہتی ہیں، اور ناشکری نعمتوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز بعد ہمیں دعا سکھائی ہے۔ آپ یہ دعا پڑھتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہا پروردگارا میری مدد فرما، میری مدد فرما تیرا اچھا سے اچھا ذکر کرنے کے سلسلے میں، تیری شکر گزاری کے سلسلے میں، اور تیری بہتر سے بہتر عبادت کرنے کے سلسلے میں۔ اللہ کی شکر گزاری کرنے کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ ہی سے توفیق مانگنی ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ ہی سے طالب توفیق ہم سب کو ہونا ہے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی، جہاں ہم امتحان شکر سے گزر رہے ہیں وہاں ہمیں بندہ شاکر بنائے، اور جہاں ہم امتحان صبر سے گزر رہے ہیں وہاں ہمیں بندہ صابر بنائے۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے اور بے صبری کے مظاہر سے اللہ ہمیں بچائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔